اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بیان شروع تھا اور فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری جو ہوئی تو حضور علیہ السلام کہ والدہ محترمہ کو یعنی شام کے محل یعنی دکھلائے گئے، ایک نور نظر آیا جس سے شام کے محل نظر آنے لگے، اور پھر فرمایا گیا کہ ایسے علامات کسریٰ کے دکھائے گئے کہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ ایک نہ ایک دن قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی چابیاں اس عظیم ہستی کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ اس روایت میں یہ راوی تھے ابو طفیل، یہ آخری صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سن یعنی 100 ہجری میں مکہ مکرمہ میں وفات پا گئے۔ ابھی بیان ہے حضور کے عقیقہ اور تسمیہ کا۔ عقیقہ اس دعوت کو کہتے ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد کی جائے، یعنی جیسے ولیمہ نکاح کے بعد جو دعوت ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں، اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد جو دعوت کی جائے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں روز اس کے دادا عبدالمطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس دعوت میں تمام قریش کو بلایا، اور اسی دعوت میں حضور علیہ السلام کا نام عبدالمطلب نے رکھا، کیا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش نے کہا، اے ابو حارث، یعنی عبدالمطلب کی کنیت تھی، تم نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آباء و اجداد میں ایسا نام نہیں تھا؟ عبدالمطلب نے کہا، یہ نام میں نے اس لیے رکھا کہ اللہ رب العزت آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ اصل میں عبدالمطلب نے ولادت باسعادت کے قریب ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ تھا کہ عبدالمطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتا ایسا نور ہے جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کے شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش کے بھی کچھ لوگ ان شاخوں کو پکڑے ہوئے اور کچھ ان میں سے یعنی اس درخت کے کاٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب یہ لوگ اس کے قریب ہو جاتے ہیں تو ایک جوان، حسین جمیل جوان ان لوگوں کو ہٹا دیتا ہے۔ خواب کے معبرین نے عبدالمطلب سے کہا کہ تیری نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبدالمطلب نے اس کا نام محمد رکھا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ والدہ ماجدہ کو رویا سالیہ کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا کہ آپ سید الامم کے حاملہ ہو، اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ احمد رکھنا۔ جیسے عبدالمطلب نے تمام بیٹوں میں عبداللہ کا ایسا نام رکھا حضور کے والد کا جو اللہ کو سب سے محبوب ہے، تو اسی طرح حضور کا بھی ایسا ہی نام رکھا، یعنی محمد اور احمد، یہ بھی الہام ربانی کے ذریعے سے رکھا۔
قرآن کریم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو نام آئے ہیں، محمد الرسول اللہ ایک آیت میں ہے، دوسری آیت میں بعدی اسمہ احمد، یہ دو نام آئے ہیں۔ یعنی محمد کا معنی یہ ہوا، یعنی محمد کا معنی یہ ہے کہ یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کا صفت اور حمد بیان کیا گیا ہو۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی تعریف کی گئی ہے، اور احمد کا یہ معنی اسم فاعل کے معنی سے اگر ہم کر لیوے تو بہتر رہے گا۔ یعنی احمد کا معنی یہ کہ مخلوق میں سب سے زیادہ خدا کی حمد اور ستائش کرنے والے۔ احمد کا معنی ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ خدا کی حمد اور ستائش کرنے والے ہیں، اور یہ یقیناً یعنی حق ہے اور سچ ہے۔ یعنی انبیاء سابقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ذکر کیا ہے احمد سے، یعنی زیادہ حمد کرنے والے، زیادہ اللہ پاک کی پاکی بیان کرنے والے اور تعریف کرنے والے، اور اسی لیے حضور کو صورت حمد دیا گیا، اور اسی لیے قیامت والے دن جب دیکھا جائے گا جتنا زیادہ حمد حضور نے اور حضور کی امت نے اللہ پاک کی ہوگی، کسی امت نے بھی نہ کسی شخص نے اتنا اللہ پاک کی تعریف کی ہوگی جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو محمد کا معنی یہ ہوا کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، صفت اور ستائش کیا گیا ہو، اور احمد کا معنی یہ ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا حمد اور ستائش کی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔